السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سبحكم ومساكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات رحمت اللہ عالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء رحمان و مجاہدین اسلام رحمہم اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 19واں پارہ ہے سورہ شعراء، اس کی آیت نمبر 16 میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جو ذمہ داری سونپی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تم فرعون کے پاس جاؤ، فقولا، تم بھی تمہارے بھائی ہارون علیہ السلام دونوں جا کر کہو، اِنَّا رسول رب العالمین، کہ ہم جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، کسی عام ذات اور ہستی شخصیت کی طرف سے نہیں، پوری جہانوں کا جو رب ہے اس کی طرف سے ہم آئے۔ پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ بنی اسرائیل جو سالہ سال سے تمہاری غلامی کے اندر ہیں، ہمیں رہائی دے دے تاکہ ہم ملک فلسطین اسی علاقے سے جہاں سے ہم آئے تھے وہاں پر واپس چلے جائیں اور جا کر شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے مصر پہنچے۔ مصر میں بھائی ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو ذمہ داری کے بارے میں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اور میری دونوں کی ذمہ داری لگائی ہے، فرعون کے محل میں چلنا ہے۔ کتنے سال کے بعد بچھڑے ہوئے بھائی ملے، والدہ ملی۔ اب بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے فرعون کے دربار۔ وہاں پہنچے، ٹائم لیا، قالا، فرعون کو جا کر یہ بات کہی کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر۔ تو اب فرعون نے پہلے ہی یہ سوال کیا، قالا، کہنے لگا، الم نربک فینا ولیدا، یاد ہے تجھے وہ وقت کہ جب ہم نے تجھے بچپن میں پالا تھا، چھوٹا سا تھا، صندوق سے نکالا تمہیں اور ہم نے پرورش کی۔ وَلَبِثْتَ فِينَا فِي عُمُرِكَ سِنِينَ،
پھر تو ایک عمر کتنے سال تک کی زندگی تم نے ہمارے یہاں پر بسر کی، ہمارے یہاں پر رہے تو وَفَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ، پھر تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم تو ہو ہی نہ شکرے۔ یعنی اس نے اشارہ کیا اس قتل کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہو گیا تھا، ایک قبطی ان کے مکے سے مارا گیا۔ فرعون نے فوراً ہی پچھلا الزام دہرا دیا کہ تم تو وہی ہو، ہم نے احسان کیا تمہارے اوپر، تمہیں بچپن میں پالا، اپنے پاس رکھا، تربیت دی، پرورش کی، اور شاہی محل کی سہولیات سے فائدہ مہیا کیا، لیکن تم نے جو کام کیا کہ ہمارا ایک آدمی قتل کر کے چلے گئے، آپ تو ہیں ہی نہ شکرے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا جو بھی کوئی دین کا کام کرے گا سب سے پہلے اس کو لوگ پچھلا تانا ضرور دیتے ہیں، ہاں جانتے ہیں اب تک تو یہ کرتا رہا ہے، اب ہمارے سامنے آ گیا بڑا متقی پرہیزگار بن کے۔ یہ نئی بات نہیں ہے، فرعون نے بھی یہی تانا موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ آپ نے ایسا کام کیا کہ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ایک تو کافر ہوتا کفر کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے ناشکرا، تو تم تو ناشکرے نکلے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فَعَلْتُهَا إِذَا، جب میں نے وہ کام کیا تھا، مجھ سے وہ قطر خطا ہوا، وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، میں نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، وہ تو میں لڑائی ہو رہی تھی چھڑوا رہا تھا، مکہ لگا میرا اور وہ آدمی فوت ہو گیا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں تمہارے ڈر کی وجہ سے میں تم سے فرار ہو گیا، چھوڑ گیا میں علاقہ۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پھر میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی، یہ میرے رب کی مہربانی۔ یعنی اس سے معلوم ہے جب تک تمہارے پاس تھا، تمہاری نحوست کی وجہ سے رب نے میرے اوپر مہربانی نہیں کی، تم سے میں دور ہوا تو میرے رب نے میرے اوپر مہربانی کر دی، مجھے حکمت عطا کی، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے بنا لیا، رسول چن لیا۔ یہ اس اللہ کا احسان ہے۔ باقی رہ گئی کہ جو تم احسان جتلا رہے ہو کہ بچپن میں نے پالا اور احسان کیا اور تمہیں سہولیات مہیا کی، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، تو جس نعمت کا تو میرے اوپر احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے بڑا احسان کیا تمہارے اوپر کہ بچپن میں نے تمہیں پالا، کیا وہ یہی احسان ہے کہ ان عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا لیا؟ کیوں مجھے تیرے گھر میں آنا پڑا؟ تو اپنے گربان میں ذرا جھانک، مجھے تیرے گھر میں کیوں آنا پڑا؟ تو نے قتل کا حکم دیا تھا بنی اسرائیل کے لڑکوں کا، تب میری ماں نے صندوق میں ڈال کر دریا کے اندر لہروں کے سپرد کر دیا، ورنہ کیا میرے گھر میں میری ماں مجھے نہ پالنے والی تھی؟ وہ میری پرورش نہیں کر سکتی تھی؟ تو جو مجھے احسان جتلا رہا ہے کہ بچپن میں نے پرورش کی تمہاری، اور ایک عرصہ یہاں پر تم رہے ہو ہمارے یہاں پر، اللہ اکبر، تو وہ اس وجہ سے تھا کہ تو نے میری قوم کو غلام رکھا ہوا تھا۔ ایک آدمی پر تو احسان کر رہا ہے، پوری قوم کو غلام بنا رہا، اور اس قوم کے ساتھ حشر کیا تھا تو نے؟ تیری وجہ سے تو میری ماں نے مجھے لہروں کے سپرد کیا، تو یہ کام نہ کرتا مجھے تیرے دربار میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب فرعون اس بات کا جواب نہ دے سکا، قال، کہنے لگا فرعون وما رب العالمین، اچھا تم جو کہتے ہو کہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، وما رب العالمین، ایک ہے من ذوی العقول کے لیے آتا ہے کہ وہ رب العالمین کون ہے، مجھے اس کا تعارف کروا، یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ توہین آمیز لہجے میں کہہ رہا ہے وما رب العالمین، رب العالمین ہے کیا چیز جو تو جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا، وہ ہے کیا چیز؟ یعنی نفرت والا لہجہ اس نے استعمال کیا۔ یہ ماں کا لفظ جو ہے نا، جو غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کا اللہ اکبر ٹھنڈے دل سے جواب دیا۔ قال، فرمانے لگے رب السماوات والارض، تو کہتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ تو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے۔ آسمانوں میں جو مخلوق ہے، زمین میں جو ہے، اللہ اکبر، وما بینہما، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، ساری مخلوقات کا وہ پالنے والا ہے، اور ان کو پیدا بھی کیا اس نے، اس رب ذوالجلال نے،
اور ان کو پالتا بھی ہے. اللہ اکبر. پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، حشرات الارض کو، کیڑے مکوڑے، انسان، جنات، آسمانوں پر فرشتے، ساری مخلوق کا وہ پیدا بھی کرنے والا ہے اور پالنے والا بھی ہے. اللہ اکبر. ان کنتم موقنین، اگر تو یقین کرنے والوں میں سے تم ہو تو میں اس جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جو آسمان زمین پوری کائنات کا خالق اور پروردگار ہے. قالا، فرعون کہنے لگا، لمن حولہ، درباریوں سے ارد گرد جو اس کی پارلیمنٹ میں مشیر، وزیر، درباری بیٹھے ہوئے تھے، الا تستمعون، اور سن رہے ہو بات؟ سنو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کو پالنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کا پھر بھی اللہ اکبر ٹھنڈے دل سے مزید جواب دیا کہ لوہا گرم ہے، مزید چوٹ لگائیں. قال ربکم، فرمایا تمہارا بھی رب ہے وہ، ورب آبائکم الاولین، تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی وہی ہے جو سارے کائنات کا پالنے والا ہے. تمہارے باپ دادا کا رب بھی وہی ہے. قال ان رسولکم، فرعون اب مکالمہ ہو رہا ہے. فرعون کہتا ہے درباریوں سے، یہ تمہارا رسول جو ہے الذی ارسل الیکم، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون، نعوذ باللہ، یہ اللہ اکبر لگتا ہے ہوش حواس میں نہیں ہے. کس سے بات کر رہا ہے؟ فرعون جیسے شخص سے، اس کے دربار میں کھڑا ہو کر رب العالمین کی بات کرتا ہے. یہ کوئی جگہ ہے بات کرنے کی؟ عقیدہ نظریہ اس کا اپنا ہے تو اپنا رکھے اپنے پاس، لیکن ہمارے یہاں پر یہ بات کیوں کہتا ہے؟ آج بھی ہائی کلاس جنٹری کے اندر وہاں پر جا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، وہ ایسے حیران ہو کر ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم والی کیفیت ہوتی ہے. کہتے یہ بھلا انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں بیٹھ کر یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے؟ یہ جگہ کو بات کرنے کی؟ میریٹ ہوٹل کے اندر، اللہ اکبر، اور اتنے 5 سٹار ہوٹلوں کے اندر یہاں پر بیٹھ کر یہ بات، ساری ہائی کلاس جنٹری بیٹھی، کیا کہے گی؟ یہ جگہ ہے بات کرنے کی؟ ہاں یہاں پر تو میوزیکل پروگرام سج سکتا ہے، اللہ اکبر، کیٹ واک ہو، ماڈلنگ کے شو ہو، آرٹ گیلریاں ہو، اللہ اکبر، بے حیائی، فحاشی، بدکاری، زناکاری کے پروگرام ہو، وہ یہاں پر سجتے ہیں، یہاں پر اللہ اس کے رسول کی بات نہیں سجتی. یہ فرعون کی ذہنیت بھی یہی تھی. کہتا دیکھو یہ تمہیں کہتا ہے کہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، یہ ہے تمہارا رسول، لمجنون، نعوذ باللہ، یہ تو عقل سے ہی فارغ ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی ٹھنڈے دل سے جواب. دیکھیں یہ تیسرا اٹیک تھا اس کا توہین والا. پہلا کیا تھا؟ ما رب العالمین، رب العالمین ہے کیا چیز؟ دعوت دینے والا پھر بھی ٹھنڈے لہجے میں جواب دے رہا ہے تاکہ بات سمجھ آ رہا ہے. مجھ سے نہیں ہوئے موسیٰ علیہ السلام. پھر دوسری دفعہ کیا کہتا ہے؟ سن رہے ہو بات اس کی؟ الا تستمعون، باتیں کہہ کیا رہا ہے؟ پھر بھی ٹھنڈے دل سے جواب دیا کہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا جو رب ہے اس کی طرف سے آیا. پھر اب وہ کیا کہتا ہے؟ سنو جی یہ تو ہے ہی لمجنون، صاف کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے. تو پھر بھی ٹھنڈے دل سے قالا، فرمایا، رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ تو مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا پالنے والا ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی اگر تم اس رب کو نہیں پہچانتے، اس رب کے بارے میں نہیں جانتے تو تو خود عقل سے پائے گا. تیری اپنی مت ماری گئی ہے، تو میرے بارے میں کہتا ہے؟ انسان پیدا ہو اور اللہ اکبر اپنے رب کو نہ پہچانے کہ کون ہے پیدا کرنے والا. کیا خود بخود بن گیا؟ کیا خود بخود بن گیا؟ خود بخود، اللہ اکبر. تو اس بارے میں کیا ہے؟ ہاں جی، سوچے اس بات کو، اس بات کے اس معاملے میں ذرا غور کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات جس نے پیدا کیا، کس، اللہ اکبر، کس انداز سے، ذرا غور کرو. تعقلون، عقل سے کام لو کہ اس اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے قطرے کو خون کا لوتھڑا، گوشت کی بوٹی، بوٹی کو ہڈی، ہڈی پر گوشت، گوشت اور ہڈی کے مجموعے پر آنکھ، کان، ناک، سارے اعضاء بناتا ہے ماں کے گھپ اندھیرے پیٹ کے اندر. وہاں پر رزق بھی مہیا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے ملا کر دے، جس کو چاہے جھولی باندھ کر دے. اس اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلے ہوتے ہیں. عقل سے کام لو، غور و فکر کرو، سوچ و بچار کرو تو تمہیں یہ مسئلہ سمجھ آ سکتا ہے. یہ کہا نا کہ مسئلہ توحید سمجھ میں تو آ سکتا ہے، تیرے دل میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، دل سے بت نکالنے پڑتے ہیں تب جا کر مسئلہ توحید سمجھ آتا ہے. اگر بت اسی طرح سجائے ہوئے ہوں تو پھر مسئلہ توحید سمجھ نہیں آتا.
تو اس لیے لا الہ الا اللہ پہلے لا کا جھاڑو دینا پڑتا ہے، اس کے بعد الا اللہ کا پودا لگانا پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس فرعون نے دھمکی دینی شروع کر دی، قال کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ بنایا، لأجعلنک من المسجونین، میں ضرور تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ ایک حکمران کے لیے یہی ہوتا نا، قید میں ڈال دوں گا۔ خبردار میرے سوا اگر کسی اور کو الہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ پوری کائنات کا داتا میں ہوں، الہ میں ہوں، اللہ اکبر، اور دھمکی دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے کی کہ مقدمہ تو ہے آپ پر کہ قتل کیا ہے آپ نے، اسی قتل کے جرم میں آپ کو جیل کے اندر ڈال دیں گے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، اگرچہ میں تمہارے پاس کھلی دلیل بھی لے کر آؤں، نشانی لے کر آؤں، کھلی دلیل لے کر اگر میں آؤں تمہارے پاس، تب بھی تم مجھے جیل میں ڈال دو گے۔ اللہ اکبر۔ قال فرعون کہنے لگا فأتی بہ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ میرے پاس دلیل، میرے پاس نشانی لے آؤ، ٹھیک ہے دکھاؤ نشانی کے آپ کو جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا، مجھے نشانی دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دکھائی، فألقى عصاه، آپ نے اپنی لاٹھی ڈالی، فإذا هي ثعبان مبین، کھلم کھلا اسی وقت وہ سانپ بن گئے، شاید اس کا بڑے اژدہا سانپ جتنا، اور تیزی پھرتی اس کے اندر چھوٹے سانپ کی طرح کے دیکھتے دیکھتے گم ہو جائے، اتنی سپیڈ۔ لاٹھی ڈالی سانپ بن گیا، پھر اس کو پکڑا، اللہ اکبر، وَنَازَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ بغل سے نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، جس طرح کے کوئی سورج نکلا ہو، اتنی چمک روشنی دیکھنے والوں کے لیے سفید روشنی آپ کے ہاتھ سے نکل رہی تھی۔ یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر عطا کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو بطور نشانی۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں جس کام سے مخلوق عاجز ہو، وہ ہے معجزہ۔ اور معجزہ کس کا فعل ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، یہ مخلوق کا فعل ہی نہیں، کیونکہ مخلوق اگر کر لے اس کام کو وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزہ تب ہوگا کہ مخلوق اس کام کے کرنے سے عاجز ہے۔ اچھا، اب اللہ اکبر، معجزہ کس بات کی دلیل ہے؟ معجزہ پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہوا کرتا ہے کہ واقعی یہ نبی سچا ہے، یہ رسول سچا ہے۔ معجزہ پیغمبر کی عبادت کی دلیل نہیں ہوا کرتا کہ چونکہ یہ معجزہ دکھایا لہٰذا اب ان کی عبادت شروع کر دو، ان کی پوجا پاٹ شروع کر دو، ان کو مشکل کچھ حاجت روا بنا لو، قطعاً ایسا نہیں۔ نہ ہی کسی نبی اور رسول کا دعویٰ ہے کہ معجزہ دیکھ کر لوگوں تو میری عبادت کرو، اللہ اکبر۔ نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں حکم دیا ہے کہ معجزہ دیکھ کر تم جس کے ہاتھ سے معجزہ دیکھو اسی کے پیچھے عبادت کرنے لگ جاؤ، قطعاً اس بات کا حکم نہیں۔ تو اس نے معجزہ طلب کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دو نشان دکھا دیے۔ جب دو نشان دکھا دیے، اللہ اکبر، اب فرعون اندر سے تو ڈر گیا، لیکن ظاہر طور پر اس نے کرسی بچانی تھی اپنی۔ قال للملأ حولہ، ارد گرد جو بیٹھے تھے اس کے درباری پارلیمنٹ کے اندر، ان کو کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم، واہ جی واہ، یہ ہے جادوگر لیکن ہے بڑا ماہر جادوگر، میں نے بھی بڑے بڑے جادوگر دیکھے ہیں لیکن یہ کمال کا جادوگر ہے، ساحر علیم، علم والا، جاننے والا، اللہ اکبر، یہ عام جادوگر نہیں ہے، جادو یہ معجزہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اس جادو کے زور سے یرید چاہتا ہے ان یخرجکم من ارضکم بسحری، کہ اپنے اس جادو کے زور سے تمہیں اس زمین سے نکال دے، یہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس مصر کے اوپر میری حکومت آ جائے۔ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، اب تم بتاؤ مجھے کیا مشورہ دیتے ہو۔ ادھر کہتا ہے میں الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، اگر اور الہ مانو گے تو جیل میں ڈال دوں گا۔ اب مشکل کشا حاجت روا جو ہے وہ خود مشورہ لے رہا ہے درباریوں سے، مت ماری گئی نا، جب تو خود الہ ہونے کا دعویٰ کرتا تجھے کسی سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو سچا الہ ہوتا ہے وہ کسی سے مشورہ نہیں لیا کرتا، وہ خود اپنے فیصلے کرتے ہیں، وہ ڈکٹیشن پر نہیں چلتا۔ لیکن جو نقلی ہوتے ہیں ان کو ڈکٹیشن لینی پڑتی ہے۔ اب یہ نقلی تھا، ڈکٹیشن لے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟
مجھے مشورہ دو میں کیا کروں اس معاملے میں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اللہ اکبر. قالو درباری کہنے لگے ارجہ و اخاہ, ذرا اس کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تھوڑا آپ انتظار کریں اور ایک کام کریں. کیا؟ وابعث فی المدائن حاشرین, مدائن مدینہ کی جمع ہے, شہروں میں آپ بھیج دیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. کیا کن کو اکٹھا کر کے لائیں؟ یاتوک بکل سحار علیم, ہمارے محکمہ اوقاف کے تحت جو اتنے بڑے بڑے بابے موجود ہیں جو فنڈ لے رہے ہیں, باقاعدہ ماہانہ جن کے سلانے ماہانے جن کے لگے ہوئے ہیں, نذرانے چندے لیتے ہیں, جو آخر وہ کب کام آئیں گے؟ یہ عامل بنگالی بابا, یہ عامل سیاہ پوش, یہ باجی اللہ والی اللہ, یہ فلاں بابا, یہ فلاں بابا, یہ آخر کب کام آئیں گے؟ جتنے بھی سحار علیم ہیں سارے ہمارے ملک کے اندر نامور جادوگر چوٹی کے ماہر, اللہ اکبر, ان سب کو بلا کر لے آؤ. اور کیا کرو؟ اللہ اکبر. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم, ان سب جادوگروں کو ایک مقرر دن مقرر کر لیتے ہیں, اس دن ان سب کو اکٹھا کر لو. وقیل للناس, اور لوگوں کو بھی کہہ دیا گیا, هل انتم مجتمعون, آؤ تم بھی آؤ. سارے, کیوں؟ آج دو جادوگر آئے ہیں ملک کے اندر, وہ چاہتے ہیں جادو کے زور سے ملک پر قبضہ کر لیں. اب ہم نے مقابلہ کرنا ہے, اپنے باپ دادے کے دین کو بچانا ہے. وہ ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں, ہم ہیں اتنوں کو ماننے والے, لہذا آج مقابلہ شروع ہے اور تم لوگ سب اکٹھے ہو جاؤ. اللہ اکبر. لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین, تاکہ ہم ان جادوگروں کی, اللہ اکبر, پیچھے چلیں اگر یہ غالب ہو جائیں. یہ جو جادوگر اب ہم بلا رہے ہیں نا, ان کا مقابلہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ظاہر بات ہے یہ اتنے سارے ہیں تو یہ غالب آئیں گے, تو ہم پھر ان کا ساتھ دیں گے, ان کی سپورٹ بھرپور کرنی ہے تاکہ اپنا دین, دھرم, مذہب, عزت بچا لیں. اب کیا کیا اس نے ہر طرف ہر کارے بھیج دیے. قرآن فرقان حمید میں سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا تذکرہ کیا. اللہ اکبر. کہ جب وہ جادوگر بلانے کے لیے ان کو بھیجا گیا, اللہ اکبر, تو اس کے لیے جو دن مقرر کیا گیا اس کے لیے بھی فرعون نے خود پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ, یہ سورہ طٰہٰ ہے اور آیت نمبر 58. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, ہم ضرور تیرے مقابلے میں لے کر آئیں گے اسی طرح کا جادو. ہم نے یہ جادو دکھانا, لاٹھی پھینکو اور سانپ بن جائے, ہم بھی اسی طرح کا جادو دکھائیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا, اب ہمارے تمہارے درمیان ایک وعدہ ہونا چاہیے. لا نخلف نحن ولا انت مکانا سوا, نہ تم اس وعدے سے مکرو نہ ہم مکریں گے. ایک دن طے کر لیتے ہیں, اس دن میں کیا کرتے ہیں, سارے جادوگر اکٹھے کر کے آپ کے مقابلے میں لے آتے ہیں, پھر مقابلہ ہو جائے گا, جو جیت گیا اسی کا غلبہ. قال موعدکم یوم الزینہ, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, یہ عید کا دن قریب آ رہا ہے, تمہارے عید کا دن ہوگا, سارے لوگ چھٹی ہوگی, کاروبار بند ہوں گے, وہی دن رکھ دیتے ہیں. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى, ٹائم رکھتے ہیں, اللہ اکبر, چاس کا وقت, لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. دن کی روشنی خوب پھیلی ہوئی ہو, چاس کا وقت ہوتا ہے جب تقریباً 10 بجے کا ٹائم, یعنی سورج اچھی طرح نکل کر تھوڑا اونچا بھی ہو جائے. اشراق کے ٹائم کے بعد چاس کا ٹائم شروع ہوتا ہے, تو اس ضحیٰ کے ٹائم, چاس کے ٹائم ہم کیا کرتے ہیں, اللہ اکبر, وہاں پر آتے ہیں, اکٹھے کر لیتے ہیں سب لوگوں کو, اور وہاں پر مقابلہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. فتولی فرعون, پھر فرعون پھرا, وجمع کیدہ ثم اتی, پھر اس نے کیا کیا, اللہ اکبر, لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے تدبیریں کرنے لگا, پروگرام بنایا, انتظامات کرنے تھے, آخر اس نے وہ سارا کچھ کرنے لگا. اللہ اکبر. اب وہ جادوگر سب کے سب کیا ہوئے, پورے ملک سے اکٹھے کیے گئے, بڑے بڑے ماہر جادوگر کے مقابلہ ایسے کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فلما جاء السحرۃ, جب وہ جادوگر آ گئے, اللہ اکبر, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ان جادوگروں کو درس دیا تاکہ یہ جو مقابلے میں آ رہے ہیں ان کو بھی تھوڑی تبلیغ ہو جائے. قال لهم موسیٰ ویلکم, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا افسوس تمہارے اوپر, لا تفتروا علی اللہ کذبا, اللہ پر جھوٹ نہ گڑو, میں جو دکھاؤں گا وہ ہوگا معجزہ, تم لے آئے ہو جادو, اس کے مقابلے میں تمہارا گھڑا ہوا جھوٹ ہے, خیال کرنا.
فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اللہ تمہیں عذاب میں تباہ و برباد کر دے گا. ان کو تھوڑا ڈر دلایا. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور جس نے بھی گھڑا اللہ پر جھوٹ وہ تو ذلیل و خوار ہوا، وہ تباہ و برباد ہوگا. اب انہوں نے یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کی. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے آپس کے اندر بحث گفتگو شروع کر دی. کچھ کہتے مقابلہ ہونا چاہیے، کچھ کہتے نہیں ہونا چاہیے. فَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، آپس میں وہ میٹنگیں کرنے لگے، مشورے کرنے لگے کیا کیا جائے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اب فرعون نے جب یہ بات سنی کہ موسیٰ علیہ السلام تو ان کو اللہ اکبر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو فرعون اس کے درباری قالو کہنے لگے ان ھذان لساحران، پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ دو جادوگاری تو ہیں. یریدان، یہ دونوں چاہتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں بھائی، ان یخرجاکم من ارضکم، کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں، بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا یہ تہذیب و تمدن، تم نے جو یہاں پر ترقی کی ہے میری حکومت کے اندر، تمہاری یہ ساری ترقی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. ہمارا اتنا اعلیٰ مثالی ہمارا اللہ اکبر لائف سٹائل ہے ہمارا، اس کو یہ تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی نیا ہی دین لے کر آ رہے ہیں، نئی ہی سوچ ہوگی. اللہ اکبر. اب یہ دو تہذیبوں کی جنگ ہے، ایک ہماری تہذیب ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام جو تہذیب لانا چاہتے ہیں. لہذا خیال کرنا یہ عام جادوگر ہیں، فکر نہ کرو ان کی. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تم سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ اس کے مقابلے میں. ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اور پھر آ جاؤ سب بنا کر، اکٹھے ہو کر آپس کے اندر. یہ جو تم کہہ رہے ہو کوئی کہتے ہیں مقابلہ کریں، کوئی کہتے نہ کریں، نہیں، سب ایک ہو جاؤ. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج کے دن جو غالب ہوگا کامیاب وہی ہوگا، جس کی جیت ہوگی کامیاب وہی ہوگا. قالوا یا موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی اور انہوں نے سمجھنے کی بجائے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عزم کر لیا، تو سورۃ شعراء میں ہے 41 نمبر آیت میں، فلما جاء السحرۃ، جب وہ جادوگر مقابلے میں خم ہو کر آ گئے، قالوا لفرعون، اب فرعون سے کہنے لگے، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، سرکار اجر ملے گا، ہمیں کو معاوضہ بھی ملے گا. یہ ہوتا ہے ایک شعبدہ باز، مداری اور میجک ماسٹر، اللہ اکبر، اس کی کل کائنات اور اس کی کل تمنا وہ کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اپنا کرتب دکھائے گا، مجمع اکٹھا کرے گا، ڈگڈگی بجائے گا، کرتب دکھا کر لوگوں سے کہے گا بچہ لوگ تالی لگاؤ، اور اس کے بعد اپنا کرتب دکھا کر کیا مانگے گا، انعام. اس کا مقصد یہی فرق ہے ایک شعبدہ باز مداری کے اندر اور ایک نبی کے اندر، کہ شعبدہ باز مداری جو ہے میجک ماسٹر، وہ انعام کے لالچ میں آ کر وہ مقابلہ کرتا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں کہ لوگ ان کی آخرت کیسے ہے، ان کا اللہ اکبر عقیدہ کیسے ہے ان کا، بلکہ وہ زیادہ تر شرک ہی پھیلانے والے ہوتے ہیں. حیدری نعروں کی گونج لگواتے ہیں، اللہ اکبر، پیر استاد کی فتح کے نعرے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں بچہ لوگ تالی لگاؤ اور پھر انعام نکالو، اور دیکھو میں یہ کرتب دکھا رہا ہوں. کچھ تو پہلے انعام لے لیتے ہیں اور کچھ بعد میں لیتے ہیں، اللہ اکبر، کچھ پر بعد میں نوٹ بھی نچھاور کیے جاتے ہیں. تو ان کی کل کائنات ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں انعام مل جائے، جبکہ ایک پیغمبر لوگوں سے اجرت کا سوال ہی نہیں کرتا. وہ تو پہلے ہی یہ کہتا ہے میں تم سے اجرت نہیں مانگ رہا، میں اللہ سے اجر مانگ رہا ہوں، اجرت نہیں مانگ رہا، میں اجر مانگ رہا ہوں اللہ سے، میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں، میں تو تمہاری آخرت کی فکر کے لیے آ رہا ہوں. یہ ایک فرق ہے. پیغمبر معجزہ دکھا کر لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، مداری لوگوں کو کرتب دکھا کر وہ لوگوں کو اپنے اللہ اکبر لوگوں کو اپنی پیٹ کے ساتھ جوڑتا ہے کہ میرا مقصد حل کر لو کہ مجھے انعام دے دو. کسی مداری نے آج تک کہا لوگوں سے نمازیں پڑھا کرو بھائی، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، چوری نہ کرو، شرک نہ کرو، کہا کسی مداری نے آج تک؟ میجک ماسٹر نے؟ ان کا مقصد ہی یہ نہیں، ان کا مشن ہی نہیں ہے. ہاں ایک پیغمبر کا مشن ہوتا ہے، پیغمبر کبھی لوگوں کو معجزہ دکھا کر انعام نہیں مانگتا کہ لو میرا، آپ نے لاٹھی ڈال کر سانپ بنا جب آپ نے نہیں فرمایا فرعون اب مجھے بھی انعام دے. تو یہ ایک ذہنیت کا فرق ہے. پیغمبر کا مشن اور ہوتا ہے، مداری کا مشن اور ہوتا ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں جی سرکار اجر ملے گا، صاحب سلامت سلام، اللہ اکبر.
ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں، کورش بجا لا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں سرکار انعام ملے گا؟ قال نعم، فرعون کہنے لگا ہاں ہاں ملے گا۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، صرف انعام ہی نہیں، دربار میں وزارت بھی ملے گی، کرسی ملے گی، میرے قریب ہو جاؤ گے، عہدے بھی دوں گا تمہیں۔ آج مسئلہ ہے، اللہ اکبر، کس چیز کا مسئلہ آ پڑا ہے کہ پرانی تہذیب ہمارے باپ دادا والی وہ غالب آتی ہے، یا یہ جو دین لے کر رہے ہیں یہ غالب آتا ہے؟ آج تم بس جیت کر دکھا دو۔ قال لهم موسیٰ، اب وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، القوا ما انتم ملقون، آپ ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ یعنی اب مقابلہ شروع ہونا ہے تو اس کے ایک قسم کا پہل کون کرے؟ جس طرح کے ٹیمیں دو کھیلتی ہیں تو ٹاس کرتے ہیں کہ پہلے کون کھیلے، تو اسی طرح وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام آپ ڈالتے ہیں، اسٹارٹ آپ کرتے ہیں یا ہم کریں؟ اللہ اکبر۔ اب اگر موسیٰ علیہ السلام بھی پھینک سکتے تھے، لاٹھی پھینکتے، مقابلہ ہوتا، سارے لوگ اکٹھے ہیں وہاں پر، دن کی روشنی خوب پھیلی ہوئی ہے، پورا ملک اکٹھا ہے وہاں پر، چونکہ فرعون نے بلوایا اور مسئلہ دین کا ہے، تہذیب کا مسئلہ ہے، لہذا باپ دادے کے دین کو بچانے کے لیے وہ آ گئے۔ اور ادھر اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام اگر پھینک دیتے اور وہ غالب بھی آ جاتے، لوگ کیا کہتے ہیں، او جی ہمیں تو موقع نہیں ملا نا، اگر ہمیں موقع ملتا زور دکھانے کا تو شاید موسیٰ علیہ السلام نہ جیت سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ اکبر اس بات کو سن کر قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا، آپ ڈالتے ہیں، و اما ان نکون اول من القا، یا یہ کہ ہم پہلے ڈالیں۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو، تم زور لگا کر دیکھ لو جتنا زور لگا سکتے ہو، کل کو یہ نہ کہنا ہمارے دل میں کوئی بھڑاس رہ گئی تھی، جو کچھ کرنا ہے تم کر لو، زور لگا لو پورا۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے اللہ اکبر لاٹھیاں، رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بنا، اللہ اکبر، انہوں نے ایک ایٹم اضافی کر لیا، کیا؟ رسی بھی پھینکی اور ادھر لاٹھی بھی پھینکی۔ تقریباً تعداد کے بارے میں قرآن حدیث میں نہیں، تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ 80,000 یا 90,000 جادوگر سے لے کر اللہ اکبر تو اتنی ایک تعداد تھی، کیونکہ سرکار نے بلایا نا، اور پورے ملک کی آل مصر اللہ اکبر جادوگر کانفرنس ہے، تو اس کے اندر کس کس کو نہیں بلایا گیا ہوگا، تو سب نے اپنا اپنا زور دکھانا تھا، تو لہٰذا وہاں پر وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور پورا ملک کے لوگ ہیں، اور چھٹی کا دن ہے، یوم الزینہ، عید کا دن ہے، آج کوئی کام کاج بھی کسی کو نہیں ہے، لہٰذا مقابلہ دیکھنے کے لیے ویسے ہی آ گئے۔ تو اب وہاں پر کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں دونوں پھینکی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کو ایسے لگا ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ اور سورت اللہ اکبر آراف کے اندر ہے کہ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، فاسترہبوہ، وہ ڈر گئے، وجاؤوا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اب تصور میں لائیں، پورا ملک اکٹھا ہے، دن کی روشنی خوب ہے، رات کی تاریکی یا شام کا اندھیرا نہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے جی کوئی اللہ اکبر نظر بندی کر دی ہے، نہیں، مقصد کیا تھا، دن کی روشنی میں ہو تاکہ سب دیکھ لیں کلیئر کٹ مقابلہ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے، اب کیا ہوگا، ظاہر بات ہے، یہ تو ایک لاٹھی پھینکی میں نے سانپ بنا، انہوں تو اللہ اکبر اتنے ہزار جادوگر ہیں، انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، اور اب لوگوں کو تو اللہ اکبر مجھے تو اطمینان ہے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، یہ معجزہ ہے، لیکن لوگ تو شک و شبہ میں پڑ جائیں گے، اب ہم کیسے پہچانیں کہ معجزہ کیا ہے اور شوبدہ کیا ہے، ان کے سامنے وہ تو ڈبل مائنڈڈ ہو جائیں گے، فیصلہ نہیں ہو سکے گا، لہذا موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے۔ اللہ اکبر، یہاں سے عقیدے کے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن آیا ہی عقیدے کی اصلاح کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اکبر بعد کے حالات کا اگر علم ہو، عالم الغیب ہو، غیب جانتے ہوں، ان کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں،
مختار کل ہو تو نظر اٹھاتے اور فرعون کی تقدیر بدل دیتے. اللہ اکبر. فرعون کے ساتھ یہ مقابلہ یہ اتنا لمبا چوڑا کھاتا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر یہاں پر فلم بنتی ہے چوروں کتب کے چور پر نظر ڈالی ولی نے اور وہ چور کتب بن گیا, اللہ اکبر, اور کایا پلٹ گئی اس کی, تو یہاں پر تو فرعون پر نظر ڈالتے اور یہ نہ معجزہ دکھانے کی ضرورت تھی, نہ جادوگر ان کے ساتھ مقابلے کی ضرورت تھی, اور پیغمبر مختار کلو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہو, نظر ڈال کر ہی تقدیریں بدل دیتا. لیکن ایسا معاملہ نہیں ہوا. قرآن گواہی دے رہا ہے نہیں مقابلہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو ایک لمحے پہلے تک پتہ نہیں تھا کہ اب کیا ہوگا, لہذا ڈر رہے ہیں. اللہ اکبر. قلنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا لا تخف, موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہ, انک انت الاعلی, آپ ہی غالب ہوں گے, جیتنا آپ نے ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رب ذوالجلال فرما رہے. تو رب کی طرف سے پیغمبر کا رب سے رابطہ ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلی دی. موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہ, یہ نہیں فرمایا رب ذوالجلال نے کہ میں نے آپ کو اللہ اکبر عطائی طاقتیں عطا کی ہیں لہذا آپ اپنی طاقتوں کے زور سے کیا کریں, تقدیریں بدل کے رکھ دیں. ایسا نہیں کیا, بلکہ اللہ فرماتے ہیں آپ کیا کریں, اللہ اکبر, گھبرائے نہ, پریشان نہ ہو. آپ اللہ اکبر دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے. اگلے لمحے کا پتہ ہی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو, اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ اکبر نہ ڈرنے کا کہہ رہے ہیں کہ ڈرے نہ, پریشان نہ ہو, آپ غالب رہیں گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, آپ کے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو آپ ڈال دیں. اب آپ اپنی لاٹھی پھینکیں. تلقف ما صنعوا, اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا, آپ جب لاٹھی پھینکیں گے اور یہ سانپ بنے گا, ان کے تو سانپ بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں, حقیقت میں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ نہیں بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں, لیکن آپ کا جو عصا ہے یہ حقیقت میں سانپ بن جائے گا. اور تلقف ما صنعوا, جو کچھ میدان کے اندر ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں, ان سب کو بالکل اوریجنل سانپ کی طرح کھا کر ہڑپ کرنا شروع کر دیں. یعنی ایک تو کاغذ کا سانپ بنا کر اللہ پر پھن اس کا کانے پر لگا کر ڈراتے ہیں نا, لیکن پہلی دفعہ ڈرے گا, دوسری دفعہ تو کوئی نہیں ڈرتا. ہاں جی یہ تو نکلی ہے جی, اس سے کوئی نہیں ڈرتا. لیکن اللہ اکبر, یہ تو ایسا ہے کہ جس طرح بالکل اوریجنل کہ اس کی اناٹمی فزیالوجی کام کر رہی ہے اور ہڑپ کر رہا ہے, کھا رہا ہے. جتنے میدان کے اندر لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پھریں سب کو ختم کر دے گا. انما صنعوا کید الساحر, بے شک یہ جادوگروں کا ایک پروگرام ہے, یہ ان کی کاریگری ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی, جادوگر جس طرح سے بھی آئے حق کا مقابلہ کرنے کے لیے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بڑے زور لگاتے علم جفر, علم رمل, علم جوتش, علم العادات, کیرو کی پامسٹری, ستارے کیا کہتے ہیں آپ کا یہ, اللہ اکبر, لکی سٹار, لکی سٹون, یہ سارا کچھ بیچارے لوگ ڈر ڈر کے اللہ اکبر اللہ پر ایمان ختم ہو جاتا ہے. ننگ دھڑنگ لوگوں کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں. نمبر دے دیں جی بابا جی انعام نکل ہے, نمبر دے دیں, مہربانی کر دیں. اللہ اکبر. بچے کا نام رکھنا ہے, اس کی جنم پتری نکلوائیں گے, اس کا ذائچہ بنوائیں گے. اللہ اکبر, اس کے بغیر نام نہیں رکھتے. اس کے ستارے ملاؤ, دلہا دلہن کے کاروبار کرنا ہے, ستارے ملاؤ. اللہ پر تو ایمان ہی ختم ہوگی. 5 کروڑ کی کوٹھی بنائی, کالی ہنڈیا اوپر الٹی کر کے رکھ دی. اللہ اکبر اللہ اکبر, لاکھوں کی اللہ اکبر قیمتی اے سی کوچ ہے اور اس کے آگے سوکھا جوتا لٹکا ہوا ہے, گھوڑے کا نال لٹکا ہوا ہے. یعنی اللہ پر ایمان ہی ختم ہو رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اللہ رب العزت نے فرما دیا پریشان نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ رب العزت آپ کو غالب کرے گا. اللہ اکبر. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی پھینکی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ, جادوگروں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھی, انہوں نے سورہ شعراء میں یہ وضاحت بھی موجود ہے, انہوں نے پہلے کیا کہا تھا, قالوا کہنے لگے بعزت فرعون, فرعون کی عزت کی قسم, فرعون کے صدقے, فرعون کے طفیل, انا لنحن الغالبون, بے شک ہم غالب رہیں گے. انہوں نے فرعون کو کے وسیلے سے وہ پھینکا کہ فرعون ہمارا الہ ہے, فرعون کے صدقے اور وسیلے سے ہم جیت جائیں گے, اور رسیاں پھینکتے ہوئے بعزت فرعون کہا.
فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے جب لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ وہ گھڑ کر لائے تھے، ان کے لاٹھیاں اور رسیاں جو سانپ بن کر پھر رہی تھی میدان میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سب کو اس لاٹھی سے بنے ہوئے سانپ نے جو موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا اس نے ہڑپ کرنا شروع کر دیا. دیر ہی لگائی، سب کچھ کو ختم کر کے ہڑپ کر دیا. اب جادوگروں نے دیکھا ہم اس کام کے ماسٹر ہیں، ہمیں پتا ہے ہم نے جو کام کیا وہ تو ہے شوبدہ، وہ تو ہے اللہ اکبر نظر بندی کہیں، شوبدہ کہیں، ہاتھ کی صفائی کہیں، وہ تو یہ ہے. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا ہے اللہ اکبر اپنا عصا، اپنی لاٹھی، اور وہ جو سانپ بنی اور وہ ہم سب کی جو جتنی چیزیں تھیں ان کو ہڑپ کر دیا اس نے، لاٹھیاں بھی کھا گیا، رسیاں بھی کھا گیا اللہ اکبر، اور پھر بھی میدان کے اندر وہ پھر رہا ہے اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے یہ ہے اصل معجزہ. موسیٰ علیہ السلام بالکل سچے ہیں. وہ جادوگر جو 1 منٹ پہلے کہہ رہے تھے جناب انعام ملے گا، فرعون تسلی دے رہا ہے کرسی بھی ملے گی. فرعون کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں، مقابلہ ڈٹ کے کرو، وزارت ملے گی، میرے مقرب بن جاؤ گے. پھر فرعون کے صدقے وسیلے طفیل سے وہ کیا کر رہے ہیں، لاٹھیں اور رسیاں پھینک رہے ہیں. 1 منٹ کے بعد مقابلہ میں جب وہ ہار گئے اللہ اکبر انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو حق پر ہیں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا سجدہ کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ جادوگر مغلوب ہو گئے، ان کی ساری جو سانپ بن کر پھر رہی تھی رسیاں اور لاٹھیاں وہ سب کے سب ہڑپ کر دی. انہوں نے جیسے سجدہ شکر ادا کیا جادوگر جتنے بھی تھے وہ بھی سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. اللہ اکبر. قالوا آمنا برب العالمین، سب نے اعلان کیا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے، کیونکہ ہم اس کام کے ماسٹر ہیں. جو چیز موسیٰ علیہ السلام لے کر ہیں وہ حق ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ دھوکہ تھا. ایک کاریگر جو ہے جس کام کا کاریگر ہے وہ تو اس کام پورے کو جانتا ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کا شوبدہ نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی معجزہ ہے. ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے. کون سا رب؟ رب موسیٰ و ہارون. کیونکہ فرعون بھی کہتا تھا میں جہانوں کا رب ہوں، بتا دیا نہیں جو موسیٰ اور ہارون السلام کا رب ہے اس رب پر ایمان لائے. یکدم اللہ نے کایا پلٹ دی. اللہ اکبر. اب فرعون ہکا بکا، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ جن کو میں مقابلے میں لایا تھا اپنا دین بچانے کے لیے وہ خود موسیٰ علیہ السلام کے دین پر آ گئے. کس طرح سے اللہ کے کام بھی دیکھیں. جس بچے کو قتل کرانے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے قتل کرائے، اللہ نے وہ بچہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں پالا. پھر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرانے کے لیے جن جادوگروں کو لے کر آیا اور ان پر اس کو بھروسہ تھا اللہ اکبر. اب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام یہ 2 ہی شخص تھے نا، 2 ہستیاں پورے مصر میں نہ ہینڈ بیل چھاپ سکتی تھی نہ کوئی بینر لگا سکتے تھے. 2 آدمیوں کے پاس کیا وسائل ہوں گے؟ پورے لوگوں کو اکٹھا کرنا، کتنی ٹیم چاہیے، کتنی تنظیم چاہیے، وہ کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا، خرچہ فرعون کا، ہر کارے فرعون کے، انتظام فرعون کا، لوگوں کو اکٹھا فرعون نے کیا، اکٹھا کروا کے مجمع قائم کرا کے اللہ رب العزت نے مقابلے میں فرعون کے منہ کالا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ ہو گیا. تو رب اس طرح کام کیا کرتا ہے. مشرکین عرب بھی اسی طرح کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر مکہ مکرمہ میں ہیں، حج کے لیے جب لوگ آتے مشرکین نے میٹنگ کی، کہنے لگے لوگ آئیں گے تو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھ لیں. انہوں نے کہا اس طرح کرو، بندے کھڑے کر دو چوکوں پر، چوراہوں پر، جگہ جگہ ایک ایک قبیلے کا جو سردار ہے ان سے یہ کہنا ہے خیال کرنا مکہ میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس کے قریب نہ جانا، میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیتا ہے، باپ بیٹے میں لڑائی کروا دیتا ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے، خیال کرنا، اس سے بچنا. اللہ اکبر. اب وہ ایک ایک کو سارے بندے ان کے پھیل گئے، ایک ایک کو بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب جس کو نہیں پتا تھا نا اس کو بھی پتا چل گیا، اچھا مکے میں کوئی ایک شخص ہے ایسا، اچھا دیکھے تو صحیح وہ ہے کون. ان میں تجسس پیدا ہوا، جس سے ہمیں روکا جا رہا ہے وہ ہے کون. ہم کو بچے تھوڑے کہ اس کی باتوں میں آ جائیں گے. دیکھے تو صحیح کتنے قسمت والے تھے جو آئے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں آدمیوں کو حج کے میدان میں ایک ایک کو تو جا کر نہیں مل سکتے تھے.
اور نہ ہی مشرکین وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واز کرنے دیتے، چلو جی آپ درس دے لیں، مجمع اکٹھا ہے، انہوں نے یہ کام بھی نہیں کرنے دینا تھا۔ اللہ نے ایسا بندوبست کرایا کہ خرچہ مشرکین کا، بندے ان کے، اللہ اکبر، اور دعوت دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں، لیکن فائدہ اسلام کو ہو رہا ہے۔ یہی کام فرعون کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ جادوگر جب ایمان لائے، فرعون نے دیکھا وہ یہ کیا کایا پلٹ گئی، اللہ اکبر۔ اب اس نے اللہ ایک گیم کھیلی، قالا کہنے لگا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، اچھا تم نے میری اجازت کے بغیر ہی تم اس پر ایمان لے آئے، یعنی ایمان لانے کے لیے مجھ سے اجازت لینی تھی تم نے، تو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تم نے پڑھا میری اجازت کے بغیر۔ انہو لکبیرکم، اچھا میں سمجھ گیا ہوں، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم اس کے شاگرد ہو، تم نے مل جل کر پروگرام بنایا ہے کہ کیا کریں، حکومت پر قبضہ کرنا ہے، یہ تم نے ڈرامہ کیا ہے، یہ بڑی گہری سازش ہے ملک اور قوم کے خلاف، فلسوف تعلمون، اب دیکھو میں ان قریب کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ، لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھ کٹواؤں گا، وارجلکم من خلاف، اور تمہارے پیر مخالف سمت سے، ایک سائیڈ کا ہاتھ دوسری سائیڈ کا پیر، والا اسلیبنکم اجمعین، اور تم سب کو میں سولی پر چڑھا دوں گا۔ اس نے کہا اب میں دھمکی دیتا ہوں، جان بچانے کے ڈر سے بچانے کے لیے یہ خود کہہ لیں گے ہاں موسیٰ علیہ السلام ہمارا بڑا ہے، اور ہم نے جھوٹ بول ہی دیتے، چلو جھوٹ بول کر ہی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارا بڑا ہے اور یہ واقعی ہم نے سازش کی تھی تاکہ اس طرح سے جان بچ جائے، لیکن اللہ نے اتنی استقامت دی ان کو جو نئے نئے یہ مسلمان ہوئے، قالو کہنے لگے لا زیرہ، کوئی پرواہ نہیں، جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے انعام ملے گا سرکار، اب کہہ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم نے مر کر جانا تو رب کے پاس ہے۔ فرعون تیرے پاس زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی ہے؟ موت کی سزا ہی ہو سکتی ہے نا، لیکن اس سے زیادہ تو کوئی سزا نہیں، ہم نے پلٹ کر جانے رب کے پاس ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے، ربنا خطایانا، ہمارا رب ہمارے گناہ بخش دے، ان کننا اول المؤمنین، اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمارے گناہ معاف کر دے، لہٰذا تو دھمکی دیتا ہے، ہمیں تیرے دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھیں ابھی موسیٰ علیہ السلام کا صرف نشانی دیکھیے، انہوں نے کوئی تربیت نہیں ہوئی، کوئی زیادہ جمعے کے خطبے نہیں سنے انہوں نے کوئی پڑھا نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں سیکھی اللہ کی حاصل کی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شاگردی ابھی اختیار نہیں کی، ابھی کلمہ پڑھا ہے اور اتنی استقامت دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ فرعون کو ذلیل و خوار ہی کرنا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ جن تکیوں پر بھروسہ تھا وہی پتے اس کو ہوا دینے لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس طرح کام کیا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جب اس نے ان کو دھمکی دی، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم، اور میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، فی جذوع النخل، سوکھے سڑے کھجور کے تنوں پر تمہاری لاشیں لٹکا دوں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، پھر تم جان لو گے کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تم کہتے ہو ہم رب کے عذاب سے بچ جائیں ایمان لا کر، اب دیکھتا ہوں میری سزا کیسے آتی ہے تمہارے اوپر، میں تمہارا وہ حشر کروں گا، عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اب یہ دھمکی سن کر بھی قالو، وہ نئے مسلم کہنے لگے، لن نؤثرک علی ما جاءنا، ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے، ما جاءنا من البینات، جب ہمارے پاس واضح نشانی آ گئی، کھلا معجزہ دیکھ لیا ہم نے، حق دیکھ لیا، اللہ اکبر، اب ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ والذی فطرنا، اب اللہ اکبر، وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، اس ذات کی طرف سے ہمارے پاس نشانی آئی، اب ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، چاہے ہمارے ہاتھ پیر کٹوا، چاہے ہمیں سولی پر لٹکا دے، تنوں کے ساتھ، کھجور کے اونچے تنوں کے اوپر لٹکا دے عبرت کے لیے، لیکن جو تو کر سکتا ہے، جو کچھ کرے گا، انما تقضی فی ہذہ الحیات الدنیا، تو ہماری دنیا کی زندگی کے اندر ہی جو کچھ ظلم کر سکتا ہے کر سکتا ہے، ہماری آخرتوں پر بن گئی ہماری،
تو دنیا میں جو ظلم چاہے کر لے، لیکن ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمیں بخش دے ہماری خطاؤں کو، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا، تو نے ہمیں اکٹھا کیا نا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تو ہی ہمیں لے کر آیا، تو ہم اس کے اوپر رب سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اللہ ہو سکتا ہے ہماری خطائیں معاف کر دے، واللہ خیر و ابقا، اللہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بہتر ہیں، تو ہماری دنیا برباد کرے گا، اللہ ہماری آخرت سنوارے گا۔ اور جو دنیا کے اندر اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ کر تیری دھمکیوں کی وجہ سے اگر تیرے اوپر ایمان لے بھی آئیں تو زیادہ زیادہ جو ہمیں دنیا میں نعمتیں ملیں گی آخر وہ چھن جائیں گی نا، موت آئے گی، لیکن ہماری آخرت تو برباد ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں وہ اب کا بہتر بھی ہیں اور باقی رہنے والی ہیں، وہاں کی نہ جوانی برباد ہوگی، نہ وہاں کی صحت ختم ہوگی، نہ وہاں کا عیش ختم ہوگا، یہ دنیا کا عیش چھن جاتا ہے، دنیا کی جوانی چھن جاتی ہے، دنیا کی صحت چھن جاتی ہے، دنیا کے عہدے چھن جاتے ہیں، دنیا کی ڈگریاں بھی چھن جایا کرتی ہیں، اللہ اکبر، لیکن جس کو آخرت میں عزت مل گئی حقیقت اس کے لیے ہے، اللہ اکبر، یہ وہ ایمان لائے، اللہ اکبر، جو جادوگر تھے جو آئے تھے فرعون کا دین بچانے کے لیے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے اتنے پکے مسلمان ہو گئے کہ فرعون کی دھمکیوں کی بھی اب پرواہ نہ کی انہوں نے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا